کچھ نظریات ہیں جو ہمیں معاشرے میں بھیڑ سے نکال کر عظمت عطا کرتے ہیں۔ وہ جو نظریات ہمیں معاشرے سے ممتاز بناتے ہیں، یعنی ہمارا مقام اور ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ امامت ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، یاد رہے کہ ہم جسے امام مانتے ہیں اللہ اسی کو خلیفہ بناتا ہے۔ لفظ بدل بھی سکتے ہیں کہ اللہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے ہم اسی کو امام مانتے ہیں۔ یہ دو رشتے نہیں ہیں، یہ تو تعلق نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، ہمارا خلیفہ تو نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہو وہی ہمارا امام۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا امام تو نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو خلیفہ ہے، یعنی وہاں سے یہاں دیکھیں تو خلیفۃ اللہ، اور یہاں سے وہاں جائیں تو امام امت۔ یہ رشتہ پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عطا کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کی تفسیر۔ ارشاد حضرت احدیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن، وہ قیامت کا دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی مرحلے پر ایک روایت ہدیہ کر دیتا ہوں۔ جب یہ سورہ اسراء کی 71ویں آیت نازل ہوئی نا، تو عجیب بات ہے، اللہ کا طریقہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ دو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں حضرت ابوبکر سے اللہ نے سوال کروایا ہے۔ ایک تو جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور آیت نمبر 34۔ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ حکم یہ ہے، مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی اس آیت میں، مسجدوں کی شان میں آیتیں اور بھی ہیں، یہاں کچھ گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کی انجمن ساتھ بیٹھی تھی، سوال کیا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی ہے؟ نہیں، آیت آئی، سرکار نے بتا دیا کون سے گھر ہیں۔ حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ ہی نے خیال ڈالا کہ ذرا پوچھو تو صحیح نبی سے کہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ عجیب روایت ہے، ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب کی روایت ہے۔ فوراً انہوں نے سوال کیا، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول؟ بھائی نبی نے فرما دیا تھا وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ انبیاء کے گھر ہیں جس کے تعمیر اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ سوال کیا یہ مکان ان میں سے ہے؟ نبی مکرم نے بے ساختہ فوراً فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یہ ماشاءاللہ، بھائی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ اللہ کی حکمت کے پیچھے کیا سبب تھا، میرا محترم مجمع متوجہ ہے۔ دوسری جگہ جہاں اللہ نے سوال ذہن میں اللہ ڈالا، اور سوال یہ ڈالا کہ یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہوگا؟ جب آیت آ گئی نا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو حضرت نے جواب دیا، سرکار نے جواب دیا کہ ذرا صبر کرو بتاؤں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد سوال یہی کیا حضرت ابوبکر نے، میرا سنی شیعہ مجمع متوجہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو بتاؤں گا۔ 7 مرتبہ سوال کیا حضرت ابوبکر نے، یا رسول اللہ ہمارا محشر میں امام کون ہوگا؟ 7ویں مرتبہ سوال کیا تو سامنے سے علی آتے نظر آئے۔ میرے مولا نبی نے آواز دے کر فرمایا، ھذا امامکم فی الدنیا والآخرہ۔
سبحان اللہ۔ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہنا بات جائے تو۔ مجھے اندازہ ہے آپ صبح سے مصروف عبادت ہیں، اور بعض جگہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی اگر گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو بتا کے کرے گا۔ جی، آپ کے بدنوں کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے نا۔ جگہ جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں نا، جب تک یہ اس گھڑے سے نہیں پیئیں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی نیا آدمی آ جائے گا نا اس مجلس میں، یہ ہمارے بھائی طالب کو اور قاسم کو اور سید بھائی کو ماشاءاللہ، یہ کیونکہ سوشل لوگ ہیں، سوشل ورکر ہیں، فلاحی کام اور سماجیات سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ صحافیوں کو تو ویسے ہی سب کو جوڑنا ہوتا ہے، اور شاعروں کا کام تو ویسے ہی دل نرم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا خاندان جو ہے ماشاءاللہ، ابو محمد رضوی مرحوم مغفور، پھر خود اون محمد رضوی جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، بہت ہی فعال، ایک درد سے بھری شخصیت، معاشرے، سماج، قوم و ملت کے حوالے سے درد سے بھرپور شخصیت، شہید اون محمد رضوی۔ وہ بنیادی کام، وہ اساسی کام جو معاشرے کو ہدایت دینے کے ہو سکتے تھے، وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری میں ادا کیے۔ تو ان بھائیوں کا اور ان چچاؤں کا اور اس خانوادے کا ایک طریقہ رہتا ہے کہ یہ سال بھر اس مجلس کی تیاری کرتے ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مجلس ہونی ہے، اور یہ سال بھر کی محنت ہوتی ہے جو اس وقت نظر آتی ہے، اور کئی کمی کمزوری بھی کوئی نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ انتظامات بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ایسے ہی اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ بات بہت روشن انداز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جو کیفیت ہے نا، ابھی تو محرم شروع نہیں ہوا ہے، کچھ دن کے بعد جس کا استقبال بھی یہ مجلس، اس کے استقبال کی مجلس بھی ہے۔ کچھ دن کے بعد جب یہ ایام اعزاء شروع ہوں گے تو اس ملک کا، اس دنیا کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، اور یقین جانیے اس دفعہ کا رنگ تو ہر سال سے بدلا ہوا ہے۔ اس دفعہ حسینیوں نے اپنی عزت ثابت کروائی ہے، عملی طور پر حسینیوں نے ثابت کروائی ہے کہ 1400 سال بعد بھی کربلا پہ عمل ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہی سید بھائی، یہی موقع ہے کہ میں ذاکرین سے ہاتھ جوڑ کر اور ادب اور احترام کے ساتھ کچھ کہہ دوں۔ ایام عزا کی آمد بھی ہے کچھ ہی دن کے بعد، ہم آج بھی شہادت کا دن ہے، کل بھی شہادت کا دن ہے، اور پرسوں گویا کہہ لیجئے کہ 10 ذی الحج کو بھی ایک بہت بڑی قربانی کا دن ہے۔ ہم تو نماز عید کے بعد جو خطبہ سنتے ہیں اس میں بھی روئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ عید کے خطبے میں بھی ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ جب ہمارے مولانا وہ عربی میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے تو اس وقت زمین بھی رو رہی تھی اور آسمان بھی رو رہا تھا، اور یہ کیفیت تھی، اور ایک باپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا، اور ہاتھ پیر اسماعیل کے یوں باندھ دیے تھے کہ اگر انہوں نے پیر رگڑے تو کہیں میرا دل نرم نہ پڑ جائے۔ ایک اسماعیل ذبح کرنے والا کتنے اہتمام کے ساتھ اسماعیل ذبح کر رہا ہے، اور کربلا میں 18 اسماعیلوں کو ذبح کیا میرے مولا حسین نے، مگر آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، کسی بچے کے ہاتھ پیر نہیں باندھے، بلکہ لاشا اٹھاتے تھے تو آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے ہون علی انہ بعین اللہ، مجھ حسین پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایام عزا کیا استقبال بھی یہ مجلس ہے،
ذاکرین سے گزارش کروں گا، خطبہ سے گزارش کروں گا کہ مضامین جو آپ تیار کر رہے ہیں، جو قصیدے آپ تیار کر رہے ہیں، جو آپ دوہڑے اور مرثیے مرتب کر رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رہے کہ اس سال 2 مضامین کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں، 2 موضوعوں کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں۔ مشورہ ہے، رائے ہے، اس موقع سے استفادے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا موضوع تو اپنی گفتگو کا عنوان، ساری گفتگو اس کے گرد گھوم رہی ہو کہ اللہ نے مومنین کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آلہ محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ جی اللہ نے قرآن میں بہت واضح طور پر اعلان کر دیا، لن یجعل اللہ توجہ ہے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 141 141 لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کافروں کو مومنین پر حکومت نہیں دے گا۔ جتنا یقین مجھے اپنے ہونے پر ہے نا کہ میں ہوں، اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے مومن ذلیل نہیں ہوگا۔ مومنین عزت کے لیے پیدا کیے گئے، مومنین کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ اچھا ممکن ہے اس مجمع میں مجھے باہر نکلتے ہوئے کوئی دوست روک لے اور وہ یہ کہہ دے کہ مومنین کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنین پر حکومت اللہ نہیں دے گا، تو یہ جو کافروں کی حکومت، اچھا ہر کافر سے تو ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو ایسے کافر بھی رہتے ہیں جو یا حسین بولتے ہیں۔ میں جس صوبے سے آیا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ جس صوبے سے میرا خاندانی تعلق ہے، وہاں کا تو ہندو بھی گھر پہ علم لگاتا ہے، وہاں کا تو ہندو بھی یا علی مدد کہتا ہے۔ ندیم بھائی کے نظریے سے ہم آہنگ ایک ہندو ممبر اسمبلی ہیں، میرپور خاص سے ان کا تعلق ہے۔ سائیں ناصر شاہ مجھے فرمانے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشور کے دن ان کے ہم مجلس پڑھیں، ہری رام صاحب۔ تو میں نے کہا جی عاشور کی مجلس میں نشتہ پار کی یا کراچی کی یا وہاں کے جلوس چھوڑ کے میں نہیں جا سکوں گا میرپور خاص۔ تو وہ مجلس کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں ایک بڑی تعداد میں۔ جی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی تھوڑا بولو تو صحیح نا، شعر سن رہے ہو نا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، یہ کوئی ملکیت تو نہیں ہے ہماری۔ ہم کافروں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دلیل دے دوں، یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں نا سید بھائی، اس ممبر کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، لی سنیت لی الوسادہ، سنیت لی الوسادہ، لفتات اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل زبور بزبورہم واہل قرآن بقرآنہم۔ اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، مولا فرما رہے ہیں اگر مجھ علی کو مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ فیصلے کرو، تو میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل زبور تورات اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ جی بھائی مولا کا یہ قول جہاں علم علی کا پیغام دیتا ہے کہ علی انجیل کو بھی جانتے ہیں، تورات زبور اور قرآن کو بھی جانتے ہیں، وہاں ایک اور پیغام بھی تو ہے، اور وہ ہے وسعت قلبی، وہ ہے علی مولا کی وسعت قلبی۔
فرما دیں کہ میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائیں. فرما دیں میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہوں گے تو فیصلے کروں گا. میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں مسلمانوں کا امام ہوں. علی مولا پیغام دے رہے ہیں. معاشرے میں عیسائی رہتا ہے، معاشرے میں ہندو رہتا ہے، معاشرے میں ایک یہودی رہتا ہے. انہیں جینے کا حق ہے، ان کا احترام کرو. یہ ہمارے شہری ہیں، یہ ہمارے وطنی ہیں، یہ ہمارے مملکت کے رہنے والے ہیں. ہمیں کوئی ہندوؤں سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی عیسائیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی کافر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہی آپ مسئلہ سمجھیں گے. ورنہ تو مسئلہ ہے، ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، انہیں خدا سمجھانا چاہتے ہیں، انہیں قرآن سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے. جھگڑا نہیں ہے ہمارا، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری کسی کافر سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اصل میں یہ سید بھائی اور طالب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ محرم سے پہلے کی مجلس ہے تو اس میں کچھ قومی پالیسیز کے انداز سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. مکتب اہل بیت والوں کو کسی ہندو، یہودی، عیسائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم جینا چاہتے ہیں اور زندگی دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. ہمارا اگر مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے حربی کافروں سے، حملہ کرنے والے کافروں سے، مارنے والے کافروں سے. یہ لمبی لمبی داڑیاں چھوڑ کر توتلے ہو کر بولنے والوں کہ پہلے طاقت حاصل کر لیتے پھر امریکہ سے لڑتے، پہلے مضبوط ہو جاتے پھر اسرائیل سے لڑتے. میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے لڑائی میں پہل نہیں کی ہے، حملہ ہوا ہے، جواب دینا ہمارا حق ہے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. حملہ کب کیا تھا انہوں نے؟ ہم کون ہیں جب سرکار دو جہاں نے کبھی حملہ کرنے میں پہل نہیں کی؟ کوئی ایک جنگ بتائیے کہ جو نبی نے پہل کی ہو لڑائی میں. 80 جنگیں لڑی ہیں سرکار نے مگر ساری دفاعی لڑی ہیں. دلیل دے دوں، نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، پنڈی میں بہت آتے رہے ایک وقت میں. شکیل بھائی، نقن صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جتنی جنگیں، جتنے جہاد، جتنی جنگیں نبی کے خلاف لڑی گئیں، اسلام کے خلاف، وہ سب مدینے کے قریب لڑی گئیں. جو دلیل ہے کہ کافر حملہ کرنے آیا تھا. یہ تو شہر سے باہر نکل کے جاتے تھے اپنا دفاع کرنے. مولا علی کی 3 جنگیں لے لیجئے، مولا نے پہل نہیں کی. پہلی جنگ کے اندر عمرے کے غرض سے گئے اور پھر بصرے کے اوپر حملہ کیا اور مولا علی علیہ السلام کے گورنر کے داڑھی کے بال نوچے، بھموں کے بال نوچے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کے. عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے صحابی بھی تھے، وہ مولا علی کے صحابی بھی تھے، مولا علی کے گورنر تھے بصرے کے. ان کی داڑھی کے بالوں کو نوچا ہاتھ پیر پکڑ کر، ان کے بھووں کے، ان کے سر کے بالوں کو نوچا. ان کو ایک جانور پر بٹھا کے شہر میں اپنی گمان میں بے عزتی کی ان کی. پھر مولا کے 2 اور صحابیوں کو مار دیا. اور پھر ایک مرتبہ جنگ جمل ہوئی. یہ ایک جنگ صفین کو بھی لے لیجئے آپ، یہ جنگ نہروان کو بھی لے لیجئے آپ. مولا نے کبھی پہل نہیں کی. ہمارا ذوق ہی کچھ اور ہے. ہم جن کے چاہنے والے ہیں نا انہوں نے ہمیں کچھ اور پڑھایا ہے. تم ابھی دفاع برداشت نہیں کر رہے، حملہ کریں گے تو کہاں بچو گے؟ ہم نے کب حملہ کیا ہے؟ لہذا جان لیجئے ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنے مملکت کے اندر گزارے. مولا سب کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. یاد رہے سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے. سنیوں سے نفرت، میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہندو اور یہودیوں سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ایام ازا کو گزارنا ہے. پہلا عنوان جو محوری ہو. آمادہ ہیں آپ؟ یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں؟ سب بسم اللہ نہیں کر رہے، کیا کہوں؟ ایک بھرپور نعرہ.
ایک محوری گفتگو کا محور آپ کو عرض کر رہا ہوں، ذاکرین سے گزارش کر رہا ہوں، اس کے گرد پھر آپ اپنے اپنے انداز سے تقریریں سجائیے، مجلسوں کا اہتمام کیجیے، اور وہ ہے اللہ نے مومنین کو عزت عطا کی ہے، یہ محور ہے ہمارا۔ ہم عزت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ طے ہے، یہ منصوبہ ہے پروردگار عالم کا، اس دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو محبت اہل بیت کی صورت میں عزت عطا کی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں علی مولا کے پیچھے اٹھایا جائے گا، علی مولا کے ہاتھ میں نبی کا پرچم ہوگا، لواء الحمد، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا اور دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور مولا سرکار فرماتے ہیں جس پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی سایہ آ جائے گا وہ جان لے گا کہ میں جنتی ہوں۔ پہلا موضوع تو یہ رہے، اس پہ بہت دیر بات ہو سکتی تھی، کہ اللہ نے 5 اصول جو ہمیں عطا کیے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اللہ اور اللہ کے نبی نے، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول دین ہماری عزت کا سبب ہیں۔ ہم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اس کے حی ہونے کو بھی مانتے ہیں، اس کے عالم ہونے کو بھی مانتے ہیں، مگر اصول دین میں صرف عدل کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی قدرت کو اصول دین میں شامل نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی صفت عدالت اس کی ساری صفات پر حاکم ہے، اور ہم نے حاکم صفت کو لے لیا، محکوم صفات خود بخود اس کے اندر آ گئیں۔ میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ تھا، گفتگو تھی اللہ کی قدرت کی، بہت اچھی گفتگو کی ایک دیوبندی اور ایک بریلوی عالم نے، میں بھی مولا کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی قدرت کے جلوے بتا رہا تھا، اللہ کیسے قادر ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھی گفتگو، علمی گفتگو چل رہی تھی، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، نام نہیں لوں گا اس چینل کا ورنہ آپ کہیں گے جی فلاں چینل کی تبلیغ کر کے چلے گئے، تو دیکھ لیجئے گا۔ تو وہ ایک صاحب وہاں تھے، مفتی صاحب، انہوں نے گفتگو بہت اچھی کرتے کرتے ایک دم ایک ایسی بات کر دی، کہنے لگے اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب میں سوچنے لگا ذرا اتنا تو صبر کروں نا کہ میرے پاس چراغ محفل آئے، اور جب چراغ محفل ہمارے سامنے آیا تو میں نے کہا جی مفتی صاحب بڑی اچھی اچھی گفتگو کر رہے تھے، بس ایک ایسی بات انہوں نے کر دی جس کے لیے ضروری ہے کہ میں انہیں جواب دوں۔ انہوں نے اللہ کو قادر تو مانا ہے، عادل نہیں مانا۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی جگہ ہے اسے وہیں پھینکا جائے۔ ہم عدل کے ذریعے سے عزت پاتے ہیں، عدل کی صفت جو اللہ کی ہم مانتے ہیں نا، ہماری قوم کو اس سے عزت ملتی ہے۔ ایسے ہی آپ امامت کا عقیدہ، ایسے ہی آپ قیامت کا، نماز سے لے کر تولا تبرہ تک تو نہیں گئے جی، 10 فروعات دین، نماز سے لے کے تولا تبرہ تک ہر حکم میں اس حکم پر عمل کرنے والے کو عزت ملتی ہے۔ نہیں سمجھنا چاہ رہے، میرا کام ہے، میرا نقص ہے، میری کمزوری ہے، ہم خطیبوں کی کمزوری ہے کہ ہمارے بعض بھائی ہمارے بعض عقیدوں کو سمجھ نہیں پا رہے، تو یہ میں کچھ تو نہیں چاہتے، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ نہیں، ہماری کمزوری ہے۔ مثلا ہم تبرہ کرتے ہیں، توجہ ہے، تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، مگر یہ تمہیں غلط بتایا ہے کہ تبرہ یعنی گالی۔ مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ لا تکونوا سبابین، مولا علی کی مرید، مولا علی کے مرید گالیاں نہیں دیتے۔ مولا علی فرمانے خبردار گالیاں دینے والے مت بننا۔ نہج البلاغہ میں فرمانے لا تکونوا سبابین، خبردار گالیاں مت دینا۔ تبرہ گالی نہیں ہے، میں بتا دوں تبرہ کیا ہے۔ پہلے تو عزیزو تبرہ سمجھ لیجئے، تبرہ ہم علی کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اسی میں مرے چلے جا رہے ہیں کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے۔ اور تبرہ کا روشن پیغام اور طریقہ ہمیں قرآن اور اہل بیت نے دیا ہے۔ قرآن نے سورہ مبارکہ نساء کے اندر ہمیں طریقہ دیا تبرہ کا، بتا دوں کیا ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، محشر میں یوم یعض الظالم علی یدہ، محشر میں ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے، محشر میں ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے چبائیں گے،
اور کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ نام ہی نہیں لے رہا، اللہ نے نام ہی نہیں لیا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، میں نے نام لیا. میں جب یہ ماشاءاللہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، تو جو دشمن ہوگا لعنت پہنچے گی. تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ پریشان کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے بھائی. تم جسے توہین کہتے ہو ہم اسے تحقیق کہتے ہیں. توجہ ہے؟ تو پہلا محور آپ کے ہاتھ میں نے دے دیا. میں اپنے بزرگوں سے امید کرتا ہوں کہ اس سال کی گفتگو اس محور پر ہو. دوسرا، اس سال ہر سال سے زیادہ شکیل بھائی، اس سال ہر سال سے زیادہ مولا کی جنگوں کو پڑھا جائے. بتاؤ بدر میں کیا ہوا، بتاؤ احد میں ذوالفقار کیسے آئی، بتاؤ خندق کیسے فتح ہوا، بتاؤ خیبر 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنے والے کے بازوؤں میں طاقت کہاں سے آئی، یہ مرحب و انتر کو گرانے والا کون تھا، یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ایک نگاہ میں مار دینے والا کون تھا. ہر سال سے زیادہ اس سال مولا علی کا جہاد پڑھا جائے. بتاؤ بھائی ذمہ دار لوگ تشریف فرمائے. میرا دل کر رہا ہے ایک ہدیہ ان کو یہاں ایک جنگ کا ہدیہ دیتا چلا جاؤں. ایک ایسی بھی جنگ تھی کہ جب مشرکین مکہ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے. ممکن ہے کوئی دوست کہے صاحب کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، یہ مشرکین مکہ کہاں سے کرائے کا قاتل لے آئے؟ جنگ بدر میں شکیل بھائی ایک جلاد کو لے کر آئے، ایک قوی ہیکل پہلوان کو لے کر آئے، جنگجو کو لے کر آئے جو دونوں ہاتھوں سے تو تلوار چلاتا تھا، جو برق کی مانند میں منے سے میسرے میں قلب لشکر میں آ جاتا تھا، ایک ایک لمحے میں 10 سروں کو کاٹ دیتا تھا. ایک شہرت تھی اس کی، ایک جلال تھا اس کا، ایک اس کا خوف تھا معاشرے کے اوپر. اس حد تک کہ جب اسے جنگ بدر میں لے کر آئے اور نبی تک خبر پہنچی کہ نوفل کو لے کر آئے. نوفل جس کا کوئی تعلق کافروں سے بھی نہیں تھا، یعنی ان کو اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ یہ کس نظریے پہ جنگ ہو رہی ہے، اسے تو پیسہ چاہیے تھا. آج بھی ایسا ہوا یا نہیں؟ مارنے والے کو پتہ نہیں میں مار کس کو رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں ہے یہ کیوں مار رہا ہے، اسے تو پیسہ چاہیے. کئی قاتل بعد میں پکڑے گئے، اداروں کے پاس موجود رہے، جنہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ آدمی کون ہے، ہمیں تو پیسے زیادہ دیے تھے، ہمیں تو تصویر دکھائی تھی اور اس کا آنے جانے کا رستہ بتایا تھا اور ہم نے مار دیا. خاص طور پہ وہ جو صابری جو شہید ہوئے کراچی میں، امجد صابری، ان کے قاتل نے تو یہی جملے کہے کہ مجھے تو تصویر دکھائی تھی اور رستہ دکھایا تھا، ہم نے مار دیا. تو یہ کرائے کے قاتل تو آج تو ہم زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ جی، لیکن اس وقت بھی جنگ بدر میں ایک نوفل نامی قاتل کو لے کر آئے، کرائے کے قاتل کو. اور جب وہ آیا اور سرکار تک خبر پہنچی تو حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھا کے مناجات پڑھی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ مجھے میری امت کو نوفل سے بچا. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ سنجیدہ تھا. یہ آ گیا، آنے کے بعد اس نے جنگ شروع کی اور سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ملاحظہ فرما رہے تھے کہ کون کہاں لڑ رہا ہے. اچانک سرکار نے کسی کو ڈھونڈنا شروع کیا. مولا علی تو ایک لمحے بھی مولا نبی سے غافل نہیں رہتے تھے، توجہ مکمل مولا سرکار پہ رہتی تھی. تو دور سے آواز دے کر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ تو حضرت نے فرمایا من لعلم بنوفلا، کسی کو پتا ہے نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا.
بلند صلوات محمد و آل محمد پر. سبحان اللہ. عجیب رنگ ہے مولا کی جنگوں کا. ایک سردار جی کا میں سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے میرا پوتا روزانہ صبح شام آتے جاتے اچھلتے کودتے یا علی یا علی یا علی کی آوازیں لگاتا ہے. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا یہ یا علی کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب یا علی کہتا ہوں نا میرے اندر انرجی آتی ہے. مولا کا نام ہر سال سے زیادہ اس سال مولا علی کا جہاد پڑھا جائے. جی جنگیں پڑھی جائیں. میں نے کہا تھا 2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. مجھے بہت عرصے بعد ندیم افضل چند نصیب ہوئے ہیں تو ان کو ذرا زیادہ دیر نہ بٹھاؤں. ایک مثال اور ہدیہ کروں گا. تو مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، تھک تو نہیں رہے آپ؟ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ جنگ میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لوہا پہن کے جو آئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار جو لائے ہیں، کسے پہلے مارتے ہیں؟ بھئی ایسا فارمولہ ہے جو ہماری فورسز کو، ہمارے حفاظتی اداروں کو علی سے لے لینا چاہیے، جو مولا فارمولہ دے رہے ہیں. مولا سے پوچھا مولا آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ مسکرائے، فرمان لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر. اور بھی بلند صلوات. عزیزان اکرامی بات بہت روشن ہے، پیغام بہت واضح ہے کہ ہماری عزت میں اضافے کا اور عزیز قرار دینے کا ایک عقیدہ امامت ہے. آئیے یعقوب صاحب تشریف آئیے. جی جی ٹھیک. توجہ کر لیا آپ نے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے، تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے آپ. اور میرے عزیزو، شیعہ بچوں، شیعہ نوجوانوں، جوانی دیوانی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر کڑی الجوان علی اکبر کے مریدوں کی جوانی تو معرفت والی جوانی ہوتی ہے، جو اپنے بابا سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ بابا السنا علی الحق. مصائب کے باب میں نہیں ہوں مگر ایک پیغام محرم کی تیاری ہے. جب میرے مولا نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ جاری فرمایا، گھوڑے پہ آپ رواں دواں ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو موندھا، آنکھیں موندی تو آنکھیں کھول کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت علی اکبر قریب آئے، فرمایا بابا کیا بات ہے؟ فرمایا آواز آ رہی ہے میرے کانوں میں کہ یہ قافلہ رواں دواں ہے اور موت ان کے پیچھے ہے، اس لیے میں نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ جاری کیا. تو حضرت علی اکبر نے فرمایا السنا الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں.
فرمایا بابا ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ جائے؟ یہ جوان حضرت علی اکبر علیہ السلام کا پیغام ہے۔ میں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ملک سازشوں کا گڑھ ملک ہے۔ مختلف ممالک یہاں اپنی سیاست کی مشق کرتے ہیں، اپنے کارندوں اور اپنے اعلی کاروں سے یہاں حالات خراب کرواتے ہیں۔ ہمارا جو محل وقوع ہے پاکستان کا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جانب ہمارے طرف چاروں ملک جو ہیں ہمارے پڑوس میں، وہ چاروں کی بڑی خاص اپنی حیثیت ہے۔ لہذا اس ملک کے اندر مذہبی لوگوں کے ذریعے سے شدت پسندی اور تشدد سب سے آسان اور کم خرچے والا حربہ ثابت ہوا ہے۔ کم پیسوں میں، کم وسائل میں مذہبی لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، کم خرچے میں زیادہ نقصان کروایا جاتا ہے۔ میں شیعہ بچوں سے بات کر رہا ہوں اور وہ سنی بچے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جیسے میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے مخاطب ہوں۔ کوئی واقعہ ہو جائے، خاص طور پہ 10 دنوں میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے، وہ تو ہمارے صبر کے دن ہے نا، وہ تو ہماری برداشت کے دن ہے۔ کہیں سے پتھر آئے تو پتھر واپس نہیں پھینکنا، اس پتھر کو بھی ماتم سمجھ کے گزارنا ہے۔ کہیں سے کوئی تکلیف ہو، جواب نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ہمارا اصلی کام رک جائے گا۔ شاید وہ یہی چاہتا ہو کہ ہمارا اصلی کام رک جائے، ہم اصلی کام نہیں روکیں گے، جلوس منزل تک پہنچے گا۔ اگر ہمیں اس طرح کے کسی منظر کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہم اس منظر کو نظر انداز کریں گے، اس لیے کہ علم ابھی کربلا نہیں پہنچا، ذوالجناح ابھی منزل پر نہیں پہنچا۔ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، پھر ہماری شخصیات موجود ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، ہماری تنظیمیں موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، وہ لیگل اور قانونی رستوں سے اپنے حقوق کے دفاع کی کوشش کریں گے۔ جذبات میں نہیں آنا ہے، غصے پہ قابو رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے۔ میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ جو عزت اس وقت ایران کی وجہ سے پوری دنیا کے شیعوں کو حاصل ہوئی ہے، یہ بہتوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ پریشان ہے اس وقت، یہ رستے نکالیں گے ہمارے درمیان انتشار پھیلانے کے، ملک کے اندر بدامنی کے رستے نکالے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی میاں مر گئی ہے، بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے خرچے ضائع ہو گئے ہیں۔ وہ جو 20 سال سے خرچے کر رہے تھے، وہ سارے خرچے ایک شہید نے اپنی نواسی کے ساتھ جان دے کر ختم کر دیے، ضائع کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑی کیفیت ہے، اور میں یہاں میں مجھ فقیر کے مزاج سے عزیز میرے محترم سننے والے آشنا ہیں۔ چاپلوسی، خوشامد، اللہ نہ کرے زندگی میں وہ دن آئے، اور خاص طور پر حکمرانوں کی چاپلوسی، اللہ نہ کرے جو میری زندگی میں ایسا دن آئے۔ مگر ایک حقیقت ہے، پاکستان کی ریاست کا اس پورے عمل کے اندر بہت اچھا کردار ہے۔ بہترین سفارت اور بہترین ثالثی اور بہترین کردار جو امن و امان کے بحالی کے لیے ہو سکتا ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آج رات تک اور انہی دنوں میں دستخط ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں علی والوں کا بول بالا ہوگا۔ عزت ثابت ہو جائے گی، اور وہ جو بھوت سوار تھا نا امریکہ کا، وہ تو اتر چکا، اور بہت واضح ہے کہ اب کراچی بھی ترقی کرے گا۔ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات چند صاحب، اور بھی بلند صلوات۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے بلند صلوات۔ بلوچستان میں اور سرحد میں حالات خراب ہیں، ملک کے امن و امان کے لیے بلند صلوات۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھے،
کراچی اب ترقی کرے گا، اب حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام زمانہ ہمارے ہیں جی۔ آج گزر جائے گا، کل کا انتظار کریں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، تھکے نہیں، مجھے ابھی 2 گھنٹے پڑھنا ہے۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور وہ جب کتاب کھول کر پڑھے گا، نامہ عمل کھول کر پڑھے گا، تو اس میں کھجور پہ چڑھے ہوئے چھلکے کے برابر بھی ظلم لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ سب معصوم ہوں گے کیا؟ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا کیا؟ ہمارے نامہ اعمال سے یہ گناہ کیسے مٹ جائیں گے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا ہی اسے جائے گا جو جنتی ہوگا، الٹے ہاتھ میں نامہ عمل اسے دیا جائے گا جو دوزخی ہوگا، اور الٹے ہاتھ میں بھی پیچھے سے دیا جائے گا، پشت سے آ کر فرشتہ کہے گا نامہ عمل لو، تو وہ مڑنے دیا نہیں جائے گا اسے، تو وہ اپنا ہاتھ ایسے موڑ کر، مجھے معاف کیجئے گا، وہ ایسے پکڑنا چاہے گا تو وہ ہاتھ میں آ نہیں رہا ہوگا، وہ فائل اس کی، وہ نامہ عمل اس کے ہاتھ میں آ نہیں رہا ہوگا، تو اس کی یہاں سے کوہنی توڑی جائے گی، اس کی کوہنی پر ایک ضرب ماری جائے گی، یہ بازو اس کا توڑا جائے گا، وہ لٹکا ہوا ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے پکڑے گا نامہ عمل جی، اور یہ خود عمل بتائے گا کہ یہ دوزخی ہے۔ لیکن جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو یہ عمل بتائے گا کہ یہ جنتی ہے، اور جب وہ کھول کر دیکھے گا تو ولا یظلمون فتیلا، اس میں ایک کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو مجھے ہاں نہ میں بتائیے، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، تو کیا یہ نامہ عمل ہاتھ میں لینے والا جس وہ اپنے امام کے پیچھے آئے گا، وہ کیا معصوم ہوگا؟ زندگی بھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی، اس نے قبر میں اور برزخ میں اپنے گناہوں کا خوب حساب دے دیا ہوگا۔ اب محشر میں تو وہ علی کے پیچھے آئے گا، مولا علی کی محبت کے بدلے میں اس کے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے، اور بالکل کورا صاف ستھرا ہو کر وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، توجہ بیٹا توجہ، یہ آیت کے بعد والی فوراً آیت، یعنی 72ویں آیت، یہ 71ویں جو میں نے ابھی پڑھی، اس کے فوراً والی بعد والی آیت ہے 72ویں آیت۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اسے رستے ہی نہیں نظر آئیں گے، اسے رستے ہی نہیں نظر آئیں گے۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس دنیا میں جسے مولا علی کی افضلیت نظر نہیں آتی، آخرت میں بھی علی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں نظر انداز کرتا رہا، یہاں آنکھیں چراتا رہا، اب آخرت میں مولا علی اسے کام نہیں آئیں گے، اللہ نہیں چاہتا۔ لہذا محشر میں مولا علی کے پیچھے چلنے والوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ آواز آئے گی، لایا جائے محشر میں ابو طالب کو، سب سے پہلے جس شان سے مولا علی کے بابا کو لایا جائے گا تو لوگ تعجب سے کہیں گے ہم تو ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے تھے، انہیں تو جنت ڈھونڈ رہی ہے۔ مولا فرمائیں گے ساری دنیا کے اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ابو طالب کے عقیدے کو اور ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ابو طالب کا ایمان سب سے زیادہ سنگین ہوگا، شان سے لایا جائے گا حضرت ابو طالب کو۔ پھر آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اب اپنی آنکھیں بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، فاطمہ کی سواری سب سے آگے لگائی جائے گی۔ ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا۔ یبعث علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پہ لا کے بٹھائے جائیں گے۔ یبعث الانبیاء علی الدواب،
اور ہر نبی کو اس کی سواری پر لا کے بٹھایا جائے گا. یبعث الحسن والحسین علی ناقتین، اور حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پہ لا کے بٹھائے جائیں گے. اور جب ساری سواریاں تیار ہو جائیں گی، سب سے آگے سیدہ کی سواری لگائی جائے گی. کاروان ہدایت جب سجا دیا جائے گا، کیا کمال ہے اس بی بی کا. آواز آئے گی آنکھیں بند کرو، حتیٰ تجوز و فاطمہ. نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے. مولا علی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری زوجہ ہے. آواز قدرت آئے گی سب گردنوں کو جھکاؤ. کیا منظر بن رہا ہوگا. سیدہ کاروان ہدایت کی سالاری کریں گی. سارے ہادی، وہ ہادی انبیاء، وہ ہادی ائمہ، سب سیدہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، جس کے دروازے کو جلایا تھا نا، وہ جنت کا دروازہ کھولے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جنت کا افتتاح جناب زہرا فرمائیں گی. آواز قدرت آئے گی فاطمہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. تلتقطو کما یلتقط الطیر من حبل الجدی الحبل الردی. علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے. سیدہ محشر میں ایسے لوگوں کو چنیں گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے. آواز قدرت آئے گی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے حسین کے عزادار ہیں. یہ جو آج آپ روتے ہیں نا، یہ جو آپ گرمی سردی برداشت کر کے حلقوں میں لگ کر ماتم کرتے ہیں نا، سیدہ رکھیں گی نہیں آپ کا. سیدہ ہمارا رکھیں گی نہیں. تم میرے بچے کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے تھے نا، اب جب تم تکلیف میں ہو تو سیدہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے. سیدہ فرمائیں گی یہ میرے حسین کے عزادار ہیں. سورہ مبارکہ زمر کے اندر ایک حسین عجیب آیت ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا. صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے. ہاں، کافروں کو دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے. کون جائے گا دوزخ میں؟ سب دھکا دے کے پھینکے جائیں گے نا. مگر جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے کچھ لوگ، انہیں فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے جاؤ جنت میں. تو جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، جنہیں لے جا رہے ہو وہ جا نہیں رہے، تو وہ جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کہاں ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے من ہم، یہ کون ہے، یہ جنت میں نہیں جا رہے، یہ ہے کون؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین کے عزادار ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہماری جنت تو حسین کا دیدار ہے، ہمیں پہلے حسین دکھاؤ. ساری زندگی حسین حسین بولنے والے محشر میں فرمائیں گے پہلے امام حسین کا دیدار چاہیے. آواز قدرت آئے گی انہیں روکو، انہیں روکو. حسین آئیں گے پھر جنت میں حسین کے ساتھ جائیں گے، اور پھر امام حسین کی جو محشر میں آمد ہوگی نا، ایسا لگے گا جیسے مجلس میں تابوت آ گیا. ہر شخص لپٹ رہا ہوگا، ہر شخص بوسہ دینا چاہ رہا ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہوگا آپ کے علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ ایسے بلند آواز سے روتے ہیں نا تو جناب زہرا دعا دیتی ہے. جی مجلس حسین ہے. علامہ نقن صاحب نے اس روایت کو لکھا ہے جو بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے. میں ان بیویوں سے بھی کہوں گا، ایک بڑی تعداد میں خواتین آئی ہوئی ہیں، کہ دیکھو مجلس میں کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چبھ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. ایک دادی اپنی پوتی کو لے کر آتی ہے اور وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟
تو دادی کہتی ہے یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو وہ پوتی بڑھ کر کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے میں ایسے یتیم نہ۔ اجرکم اللہ۔ آپ مردوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اس طرح کی جو بڑے اجتماعات والی مجلس ہوتی ہیں نا، وہاں دھکا لگ جاتا ہے، وہاں کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، خیال رہے کسی کو کوئی دھکا نہ لگے۔ کیا معلوم کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو، کیا معلوم امام سجاد یہیں کہیں بیٹھے ہوں اور ہمارے رونے کو سن رہے ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی میرے حصے کی مجلس، میرے بھائی یقیناً تشریف لے آئے ہیں اور وہ ابھی مصائب پڑھیں گے، وہ مجلس پڑھیں گے۔ وسیم عباس بلوچ کو یقیناً آنا تھا، تو مگر مجھے دو جملے آپ کے ساتھ، اور جب محشر میں جناب زہرا آئیں گی نا تو سیدہ کے ہاتھ میں گٹھڑی ہوگی۔ اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اس میں ایک زینب کی جلی ہوئی چادر، اس میں علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں۔ میں نے یہ روایت پڑھی نہ ہوتی تو نہ پڑھتا، سنیں گے۔ میرے امام رضا فرماتے ہیں کہ محشر میں ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہو۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہو۔ سیدہ کی سواری جب عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنی سواری کی مہار پکڑے ہوئے اس فرشتے سے کہیں گی رک جاؤ۔ وہ سواری رکے گی تو نبی کی سواری رکے گی، مولا علی کی رکے گی، حسنین کی، انبیاء کی سواریاں رک جائیں گی، تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ بتاؤ کیوں رکی ہو؟ تو سیدہ فرمائیں گے بے ای ذنب قتلت، مجھے آج انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کیوں مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دو منزلیں لوں گا، جلدی نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ سیدہ فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ سنیں گے تدارو، اللہ کا جواب آئے گا فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کیا ہوا تھا عصر عاشور؟ کیا ہوا تھا عصر عاشور؟ جب سارے لاشیں لا لا کر امام حسین گنج شہیدہ میں رکھ چکے، وہ آخری ننھا سا لاشا بھی نہر ہو گیا، گلے میں تیر لگ گیا تو اسے قبر کے حوالے کیا۔ اور اس کے بعد جب اکیلے حسین ابن علی چلے ہیں نا تو عجیب غربت تھی امام حسین پر۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو۔ یہ جو تیسرا شعر ہے نا شکیل بھائی، میں جب کربلا جاتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، میرے والد میرے دادا پڑھتے تھے یہ مرثیہ میں، تو امام کی جالی پکڑ کے یہ شعر مجھے ضرور یاد آتا ہے، اور تیسرے مصرے پہ مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ مولا میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر، میر انیس حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو۔ اب تیسرے مصرے پر سکینہ جھاڑ رہی تھی بدر کے نام۔ بابا آپ کے کپڑوں پہ خاک لگ گئی ہے، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ اس کا جو بیت ہے وہ قیامت کا بیت ہے۔ نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ جب بیٹھ گئے میرے مولا گھوڑے کے اوپر اور آواز دی اے راہبار مجھے منزل تک پہنچا دے، اور گھوڑا قدم نہیں اٹھا رہا تھا تو امام حسین کو تعجب ہوا۔ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، یہ آخری سواری ہے جو مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا، امام نے جو جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہیں، اور دونوں پیروں کو، گھوڑے کے دونوں پیروں کو پکڑے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ ایک بچی ہے نا، فطرت کا تقاضا ہے۔ امام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا، کیسے رخصت دی ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے۔
میدان کربلا میں آ گئے، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، صورت لشکر، قلب لشکر، ان سب سے خطاب فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ امام نے خطبہ دیا، دشمن نے حملہ کیا، امام نے کچھ دیر کے لیے اپنے بابا کے جوہر شجاعت دکھائے، بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں قلب لشکر میں چلے جاتے تھے اور سروں پہ سر گر رہے تھے، اور ہر شخص بھاگتے ہوئے کہتا تھا الامان الامان، بچاؤ حسین آ رہا ہے۔ اور جب امام نے یہ منظر بنا دیا نا محشر کا، تو ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ پھر فرمایا تمہارے تو بازوؤں کو کاٹ دیا، تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا۔ پھر ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ہے میرے شہ سوارو آؤ اپنے مولا کی جنگ دیکھو۔ یہ منظر بنا ہوا ہے کربلا کے میدان میں کہ ایک مسافر ہے جو کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا، جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں کوفے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بازار بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے، آمد و رفت نہیں ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ آپس میں اپنے آپ سے ہی کہنے لگا شاید کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی ہے جو کوفے والے شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتا ہے میں جب گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی نے کہا بابا کوئی طاعون نہیں آیا۔ ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ باغی کو مارنے کے لیے کوفے کا ہر مرد جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے وہ باغی کون ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا، مگر حکم یہ ہے کہ جائیں اور جا کے باغی کو ماریں۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، کہیں سزا نہ دی جائے، جلدی جائیے اور باغی کو ختم کر کے آئیے، اس جنگ کو تمام کر کے آئیے۔ عبداللہ کہتا ہے جب میں نکلنے لگا تو میری بیٹی نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، اور جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب کربلا میں پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس کے جوانوں کو مارا جا چکا ہے، جس کے بچوں کو مارا جا چکا ہے، اب وہ بس اکیلا رہ گیا ہے، اسے مار دیا جائے گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسی کو تو مارنا ہے، ایک ہی تو رہ گیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک سپاہی ڈر کر بھاگ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تم ایک زخمی تنہا انسان سے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ ایک نہیں ہے، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے، مجھے اتنا پتا تھا اسے مارنے پہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، چند ذراع کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میرا گھوڑا جست لے تو میں ان کا سر تن سے اتار دوں۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ حملہ کروں تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتے ہیں؟ پھر ان کی آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ مجھے ڈر لگنے لگا آخر یہ کون ہے جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنی تلوار نیام میں رکھی، امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، امام کے گرد چکر کاٹنے لگا دفاع کرتے ہوئے۔ امام نے فرمایا عبداللہ چلے جاؤ، عبداللہ واپس چلے جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ کہ عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری بہن زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مخنا و چادر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون